سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کربلا کی تاثیر، کربلا کے اثرات کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے آپ حضرات کے پیش نظر ہے، اور الحمدللہ کربلا کی پہلی تاثیر، کربلا کا پہلا اثر، وہ چیز جو ہم آپ اپنی ذاتوں میں دیکھ سکتے ہیں، وہ حسین ابن علی سے ایک تعلق ہے، اور حسین سے تعلق کے بعد اس سلسلے سے تعلق ہے کہ جو سید الشہداء سے پہلے تھا اور سید الشہداء کے بعد چلتا رہا۔ امامت کے اس سلسلے سے تعلق ہے کہ جس کی تمسک کے بغیر، جس سے توسل کے بغیر، جس کے دامن کو تھامے بغیر دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر سوالات، اچھا ایک بات تھوڑی دیر کے لیے سن لیجیے اس کو۔ سوالات اتنے سارے آتے ہیں، کوئی بھی مقرر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جب وہ آتا ہے ممبر میں بیٹھتا ہے تو ممدین آپ حضرات اور یہ آپ حضرات کی محبت ہے، اور ہم سب جتنے بھی 7 یا 8 جو علماء یا ذاکرین خطبہ آئیں گے یہاں پر، اگلے اور پچھلے سب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ یہ آپ حضرات کی محبت ہے اور تعلق خاطر ہے مجھ سے یا دیگر جو خطبہ آئے یہاں پر، مقررین آئے، کہ آپ سوالات کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ سوال 10 لوگوں نے اور کیا، 15 لوگوں کا اور ہے، اب کس طرح سے جواب دیا جائے؟ ممبر سے جواب دیا جائے تو جو موضوع چل رہا ہے اس سے گفتگو ہٹ جائے گی، اور اگر سوالات کا جواب نہ دیا جائے تو پھر آپ اپنے سوالات کے جواب کہاں لینے جائیں گے؟ تو یہ بڑے ایک مخمصے میں اور ایک بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے ممبر پر آ کر مقرر کہ کرے تو کیا کرے۔ اچھا، اب ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جو سوالات موضوع سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی آپ حضرات نے کیے ممبر سے اترنے کے بعد نیچے، یا ٹیلی فون کر کے، یا راستے میں دیکھا کہیں یہاں پر آ گئے جو رہائش ہے یہاں پر، تو جو جواب مل گئے بند پڑا دے دیے جواب، اور نہیں تو پھر آپ کے سوالات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ موضوع میں کس حد تک ان سوالوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو موضوع سے جن کا تعلق ہے۔ اور ایک کام اور ہم لوگ کرتے ہیں کہ جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں زبردستی، اور موضوع میں لا کر اس کو کہیں نہ کہیں پہ رکھتے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ ایسا؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی امانت ہے ایک ہم سب کے پاس، جس کے سر پر امامہ ہے، ٹوپی ہے، شیروانی ہے، سب جو ذاکرین خطبہ ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے خدام ہیں، اگر ہم کو خدام کہا جا سکے تو ایک امانت آپ سب کی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ وہ امانت کیا ہے؟ جو ہم نے نہج البلاغہ جس حد تک مطالعہ کیا، جو قرآن کا مطالعہ کیا، جو تفسیر کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے صرف۔ کل اگر ہم سے مولا پوچھیں کہ ان کو بیچاروں کو تو عربی نہیں آتی تھی، فارسی نہیں آتی تھی، تم نے پڑھا، مطالعہ کیا، یہ لوگ بیچارے رزق حلال کی تلاش میں نکلتے تھے، دین کا علم تم نے حاصل کیا، یہ امانت تھی، ان تک کیوں نہیں پہنچائی؟ تو یاد رکھیے، حدیثیں، آیات، ائمہ کے واقعات، معجزے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کر سکیں، آپ کے فروع دین کو مضبوط کر سکیں، آپ کے اصول دین کو مضبوط کر سکیں، وہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ جب آپ کی امانت ہے ہمارے پاس تو امانت کب دی جاتی ہے؟ کہ جب امانت مانگنے والا مانگے، آپ نے امانت رکھوائی، مجھ سے مانگے تو دوں گا میں آپ کو، یا یہ کہ اس کا موقع آ جائے تب دی جاتی ہے۔ اور اگر میں بھول جاؤں آپ کی کوئی امانت میرے پاس ہے
تو آپ کو یاد دلانی چاہیے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک میری درخواست ہے کہ دعا ضرور کیا کریں، یہاں جو بھی ممبر پر بیٹھے اس کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ وہ گفتگو ایسی کرے جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ثابت ہو، اور جو اہل بیت کی احادیث ہیں، جو قرآنی آیات ہیں، جو ائمہ کی سیرت کے وہ واقعات کے جس میں آپ کے لیے سبق ہے، درس ہے، وہ آپ سنیں اور مقرر ان باتوں کو ادا کر سکیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ صرف ایک دو الہی آمین کی آواز آئی ہیں، زیادہ نہیں آئی۔ دعا کریں انشاءاللہ کہ یہ جو میں نے دعا کی ہے پروردگار قبول کرے محمد آل محمد کے صدقے میں۔ بہت شکریہ، ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہ حدیث جو آئمہ کی احادیث ہیں، اچھا بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں مولانا یہ واقعہ کیا ہے، بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئیں گے؟ کیونکہ امام نے کسی خاص واقعے میں اپنی ولایت کو استعمال کرتے ہوئے اس واقعے میں اس کام کو انجام دیا ہے۔ وہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ واقعہ دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، وہ واقعہ صرف امام اور اس شخص کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے۔ صحابی آتا ہے کہتا ہے 10ویں امام سے، کون صحابی ہے؟ جناب ابو ہاشم جعفری۔ یہ ابو ہاشم جعفری کون ہے؟ بہت جلیل القدر صحابی ہے، سید ہے، حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے۔ تو 10ویں امام ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ابو ہاشم جعفری کا۔ یہ رہتے تھے بغداد میں۔ امام 10ویں امام آپ حضرات جانتے ہیں، 10ویں امام امام ہادی علی نقی علیہ السلام، آپ رہتے تھے سامرہ میں۔ ان کے پاس ایک خچر تھا، کبھی امام کی یاد ستاتی تھی۔ بہرحال ایک خاندانی تعلق بھی ہے اور ولایت کا تعلق ہے۔ ہم جاتے ہیں امام کی شہادت کے بعد زیارت کے لیے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ جب زندہ امام ہوتا ہے، البتہ امام زندہ و مردہ نہیں ہوتا لیکن ظاہری حیات میں ہوتا ہے، تو اس کے پاس تب بھی جانا چاہیے۔ گئے، جاتے تھے، کہا کہ مولا ابن رسول اللہ ایک مسئلہ ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس کچھ قرضہ ہے مجھ پر، تو وہ ادا نہیں ہو رہا، آپ دعا فرمائیے، کوئی وسیلہ فراہم کیجئے کہ ادا ہو جائے۔ امام نے دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، مٹھی پر خاک اٹھائی اور کہا جھولی پھیلاؤ۔ جھولی پھیلائی، مٹی ڈالی۔ اچھا، یہ ابو ہاشم جعفری کا مرتبہ ہے کہ یہ نہیں پوچھا مولا یا ابن رسول اللہ لباس گندہ ہو جائے گا، میری آبا کے دامن میں مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ لیکن یہ ولایت کا مرتبہ ہے کہ اگر امام نے کہا دامن پھیلاؤ تو دامن پھیلاؤ۔ مٹی اٹھائی، ڈالی، کہا اتنی کافی ہے، کہا کافی ہے۔ مٹی سونے میں تبدیل ہوئی، اس سونے کو لے کر سونار کے پاس گئے، پورے کا پورا قرضہ ادا ہو گیا۔ سونار نے کہا کہ میں نے اس سے خالص سونا آج تک نہیں دیکھا، یہ لائے کہاں سے؟ اب ان کی عظمت یہ ہے۔ دوسرا واقعہ ان کا ہے، کہنے لگے کہ ابن رسول اللہ میرا خچر ہے، اس پر بیٹھ کر سامرہ سے، بغداد سے سامرہ آتا ہوں۔ جو لوگ جا چکے ہیں زیارت کو وہ جانتے ہیں کہ بغداد سے سامرہ کتنا فاصلہ ہے، اور ضعیف بھی ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہے بدن، خچر پر بیٹھ کر آتا ہوں، رستے کی تکان ہے، تھک جاتا ہوں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں، جانور بھی بہت ہلکے آرام سے چلتا ہے۔ تو اب دعا کیجیے کہ کوئی ایسا وسیلہ ہو جائے کہ میں ہر روز آپ کے پاس زیارت کو آ سکوں۔ میں کہوں گا ابو ہاشم جعفری، ایک دن لگتا ہے پورا، بہت تیز رفتار گھوڑا اگر ہو اور جوان شخص اس پر سوار ہو، بھائی بوڑھا شخص تو گھوڑے کو سر پر نہیں دوڑا سکتا نا، جوان شخص ہوتا ہے جو گھوڑے کو سر پر دوڑا سکتا ہے۔ کہا کہ ابن رسول اللہ کو ایسا کام کر دیجئے کہ میں ہر روز آپ کی زیارت کو آ سکوں۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ پروردگار ابو ہاشم جعفری کے بدن کو طاقت عطا فرما اور اس کے اس مرکب کو طاقت عطا فرما۔ امام دعا کر سکتے تھے کہ اس کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرما، لیکن اگر امام یہ دعا کر دیتے تو شاید اپنی ولایت کا مکمل اظہار نہ ہو پاتا۔ کہا اسی مرکب کو، اسی سواری کو جو کمزور ہے طاقت عطا فرما۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں صبح کو بغداد سے نکلتا تھا، ظہر کی نماز امام ہادی کے پیچھے پڑھتا تھا اور شام تک دوبارہ بغداد واپس آ جاتا تھا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات۔ بیٹا ذرا جنگل پہاڑ والا نعرہ لگا دو، میں پانی پی لوں۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے حیدری۔
علی حیدری محمد و آل محمد صلوات. تو عزیزان گرامی تیسرا اچھا یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا؟ مقصد بھی بتلا دوں گا آپ کے. مولانا ایک کے بعد دوسرا تیسرا واقعہ سنا جا رہے ہیں. تیسرا واقعہ کیا ہے؟ تیسرا واقعہ یہ کہ جا رہے تھے زیارت کے لیے کربلا. آئے یمنا رسول اللہ 10ویں امام کے پاس، میں زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہوں. کہا کہ اچھا آپ سے رخصت طلب کرنے آیا ہوں، اجازت طلب کرنے، خدا حافظی کرنے. اب ہاتھوں کا بوسہ لیا، معانقہ کیا، بغل گیر ہوئے. کہا کہ دیکھو ابو ہاشم جعفری کربلا جا رہے ہو، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا. ابو ہاشم جعفری متحیر ہوئے. کہا کہ یمنا رسول اللہ آپ کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ دیکھو بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا کا حکم ہے کہ وہاں پر جا کر دعا مانگی جائے. اب دیکھیے یہیں پہ وہ بات سمجھ لیجئے کہ امام وقت ہیں، حجت خدا ہے، کہیں پر بھی دعا مانگے پوری ہوگی. لیکن یہ اطاعت اور عبادت کا طریقہ ہم کو سکھلا رہا ہے کہ دیکھو جو عبادت ہمیں خدا نے بتلا دی، جو حکم آ گیا ہم اس کے مطابق، ہم امام معصوم ہیں، ہم اس حکم کے مطابق چلتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کربلا جانے کی کیا ضرورت، ہمیں کربلا میں کسی سے جاتے ہوئے زائر سے دعا کی درخواست کرنے کی کیا ضرورت. ہم تو امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں، زبان ہلائیں، ارادہ کریں، کام ہو جائے گا. یہ ہم کو اور آپ کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے ایک طرح سے. البتہ میں یہ کہتا ہوں امام تعلیم نہیں دیتے بعض ان روایات میں، لیکن ہمیں ضمناً سکھایا بھی جا رہا ہے، ہمیں یہ درس بھی مل رہا ہے خود بخود. نیت امام کی یہ ہے کہ اس مقام کو جو کربلا کہلاتا ہے سید الشہداء کی قبر، وہاں کی فضیلت امام سے فوت نہ ہو، امام کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. امام معصوم ہے، لیکن ابو ہاشم جعفری سے کہہ رہے ہیں جب جاؤ تو وہاں پر ہمارے لیے جا کر دعا کرنا. ابو ہاشم جعفری کا مولا آپ کو کیا ضرورت؟ کہا خدا کو پسند ہے کہ بعض مقامات کہ جہاں پر جا کر بندہ مومن اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے اعزاء اقربا اور دوستوں کے لیے دعا کرے. یہ شریعت کا ادب ہے، یہ شریعت کا طریقہ ہے. تو جب امام اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے حکم دیا ہے کہ وہاں پر جا کر دعا مانگو، اور اگر کوئی دوست احباب رشتہ دار جا رہا ہے اس سے دعا مانگنے کو کہو، تو امام بھی پروردگار کا بندہ ہے، امام عبد الہی ہے، امام پروردگار کے حکم کے پابند ہیں، تابع ہیں، آداب شریعت کے تابع ہیں. امام بھی کہہ رہے ہیں کہ جا کر میرے لیے دعا کرنا. امام اپنے آپ کو اسی شریعت کا پابند سمجھتے ہیں جو رسول خدا لائے، انہی ادب اور آداب کا، انہی مینرز کا پابند سمجھتے ہیں جس کا خدا نے حکم دیا. اچھا اب یہ 3 واقعات سنیں آپ نے. اب مومن جب یہ واقعات سنتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا کیا بات تھی ابو ہاشم جعفری کی، ان کی جو خچر تھا، سست رفتار تھا، کمزور تھا، امام نے دعا کی طاقتور ہو گیا، امام نے قرضے کی دعا کی قرضہ ادا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 2-3 واقعات جو آپ کے سامنے ہیں. کاش ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا. یاد رکھیے عزیزان گرامی، ہماری زندگی میں ایک واقعہ ایسا نہ کہ ہوتا، ہماری زندگی میں 10 ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کب ولایت نے آ کر ہماری مدد کی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا، یہ میں اکثر جگہ مثال دے چکا ہوں، مولانا بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بال بچ گئے. ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہے، بس یاد ہے مجھے کہ میں بال بچا. میں کہتا ہوں حضور آپ کو یاد ہے کہ آپ ایک دفعہ بال بچے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور آپ بال بچے؟ تو اگر ہم امام سے توسل رکھیں، تمسک رکھیں، دعا کریں، ولایت سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، ضروری نہیں کہ آپ کی ایسی مشکل حل ہو جس کو آپ سمجھ پائیں، دیکھ پائیں. ہو سکتا ہے آپ کی ایسی مشکل حل ہو، ایسے انداز سے حل ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے اور آپ کی مشکل حل ہو جائے. دوسرا مرحلہ یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کی مشکل آپ کی زندگی میں ہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشکل آپ کے جانے کے بعد حل ہو. اور میں نے کہا کہ دیکھیے یاد رکھیے جو میں نے پرسوں ترسوں بھی کہا اور مسلسل کہہ رہا ہوں، اہم ترین مسئلہ کیا ہے کہ ہماری نسل میں ولایت آل محمد باقی رہے. اہم ترین مسئلہ یہ ہے، اہم ترین مسئلہ یہ ہے. اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے اور دوسری طرف اپنی دنیا کی تمام حاجتوں کو رکھیے. پروردگار اگر کہے ٹھیک ہے یہ چیز تمہیں نہیں دوں گا، پیسہ مال دولت روپیہ گاڑی گھر جو کچھ چاہیے لے لو، ولایت تمہاری نسل سے نکال دوں گا، منظور ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی چیز ہے جس پر آپ دنیا وما فیہا، کائنات کی ساری دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ابو بصیر بہت معروف صحابی، 6 امام کے 5ویں امام کے نابینا آئے. امام نے کہا، امام سے پوچھا
کہ کیا آپ کے پاس وہ علم مگر نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھا؟ کہا ہے۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، کیا آپ زندہ نہیں کر سکتے؟ کہا کر سکتے ہیں۔ یعنی استفہام اقراری ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں نا؟ امام نے کہا ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ کہا مولا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اندھے کو آنکھیں دیتے تھے، آپ دے سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں دے سکتا ہوں بالکل۔ کہا کہ ابن رسول اللہ پھر میں بیمار ہوں۔ امام نے کہا اچھا آگے آؤ، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، وہ دعا کرتے تھے ہم ہاتھ پھیریں گے کافی ہے۔ ہاتھ پھیرا، ابو بصیر گئے، میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اچھا دیکھو اب تو آنکھیں دے دی تم کو، تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت میں جب تمہیں اٹھایا جائے تو جو مسلمانوں کے اوپر جو بھی بقیہ لوگوں کو مشکلات آئیں گی وہ تم پر آئیں، اور جو لوگوں کو چیزیں ملیں گی وہ تمہیں ملیں، اور تم کہاں پر جاؤ آخرت میں اس کی کچھ ضمانت نہیں ہے، یا یہ کہ تم جیسے پہلے تھے ویسے رہو اور تم ہمارے ساتھ رہو اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہو۔ کہ ابن رسول اللہ پہلے جیسا ہی کر دیجئے۔ امام نے ہاتھ پھیرا، دوبارہ نابینا ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آنکھوں کا مول ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آنکھیں لے لوں اور ولایت چھوٹ جائے، آنکھیں لے لوں اور مجھ سے امامت چھوٹ جائے۔ تو یاد رکھیے ضروری نہیں کہ مشکلات آپ کی زندگی میں ختم ہو جائیں۔ حضرت مریم کی والدہ نے نذر کی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، پروردگار میں نذر کرتی ہوں کہ جو میری یہاں ولادت ہونے والی ہے اس بچے کو، اس لڑکے کو میں کیا کروں گی؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ دوں گی۔ جب ولادت ہوئی تو دیکھا لڑکی ہے، جناب مریم پیدا ہوئی، کہا کہ پروردگار یہ تو لڑکی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں لڑکا ہوا تو بھیجوں گی بیت المقدس میں، اس لڑکی کا کیا کروں؟ تو دیکھیے پروردگار عالم نے لڑکی دی، جناب مریم کی والدہ بڑی مقدس متقی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، دعا قبول ہونی تھی، دعا قبول ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، پروردگار نے دعا قبول نہیں کی، امتحان لیا، لڑکی دی مریم جیسی، ان کی عظمت آپ جانتے ہیں، لیکن پروردگار نے دعا قبول تو کی لیکن ایک نسل کی تاخیر سے۔ جو مریم کا بیٹا ہوا وہ جناب عیسیٰ ہوئے، اور جس طرح سے ہوئے واقعات آپ کے سامنے، ادھر چلا جاؤں گا بات طویل ہو جائے گی۔ تو پروردگار ضروری نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی دعا کو قبول کرے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل میں کوئی فلاں قسم کی اولاد نکلے، عالم دین نکلے، ذاکر نکلے، نوحہ خان نکلے، انجینئر ڈاکٹر نکلے، کیا نکلے، جو خدمت کرے مومنین کی، کمیونٹی کی، جو ولایت پر ہو، وہ نہیں نکل سکا۔ یاد رکھیے نیت خالص رکھیے، دعا کرنے میں کبھی تھکاوٹ کا اظہار مت کیجیے، سستی مت کیجیے، مسلسل دعا کرتے رہیے، اس نسل میں نہیں تو اگلی نسل میں، اگلی نسل میں نہیں تو اس کی بعد کی نسل میں پروردگار عالم عطا ضرور کرتا ہے۔ جو مولا کائنات کہتے ہیں من اعطی الدعا لم یحرم الاستجابہ، جسے دعا کی توفیق دی گئی اسے استجابت بھی دے دی گئی ہے، لیکن استجابت دعا قبول کیسے ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اب یہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہ کربلا کے حوالے سے، تو اس میں بہت ساری باتیں کہی گئی، لیکن اب پھر کبھی میں سوچتا ہوں سوالات کے جواب دوں نہ دوں، کروں تو کیا کروں۔ دیکھیے اب کیونکہ کربلا سے مربوط ہے اور آپ حضرات بڑے کھل کر مجھ سے سوالات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وقت بھی نہیں ہوتا، تو اب یہی میں جوابات دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے مولا کائنات ایک عجیب جملہ ہے نہج البلاغہ میں، فانظر ایھا السائل، خطبہ اشباح ہے مولا کائنات کا، فانظر ایھا السائل، اے پوچھنے والے دیکھ ذرا، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، تو سائل آپ ہیں، مولا سے بھی لوگ مختلف سوال کرتے تھے، تو اگر میں اپنی اور آپ کی گفتگو کروں اس سے بہتر ہے کہ مولا کائنات کی گفتگو کروں۔ مولا خطبہ اشباح میں فرما رہے ہیں فانظر ایھا السائل، اے پوچھنے والے دیکھ ذرا، توجہ سے غور سے دیکھ، فما دلک القرآن علیہ من صفته فأتم به واستضع بنورہ، اللہ کی جو صفت، اللہ کے بارے میں اللہ کی جو خصوصیت قرآن نے تجھے بتلا دی ہے، فأتم بہ، اس کو اپنے آگے چراغ بنا کر رکھ لے، واستضع بنورہ، اور اس سے اس صفت کے ذریعے نور کو حاصل کر۔ مولا کائنات فرمان، توجہ ہے نا آپ حضرات کی، ایھا السائل فما دلک الکتاب یا فما دلک القرآن علی صفته فأتم بہ واستضع بنورہ، دیکھ مجھ سے جو پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں نا تو۔ اچھا پھر اس خطبے کو یہاں روکیے، اس سے پہلے ایک اور وضاحت کرنے دیجیے۔ لوگ مولا کائنات کے پاس آتے تھے، عجیب و غریب سوال کرتے تھے، رسول خدا سے بھی بڑے عجیب و غریب سوال کرتے تھے۔ سوالات ہمیں کیسے کرنے چاہیے جو ہماری قبر و قیامت کے لیے مفید ہو۔ کربلا کے حوالے سے سوالات کیا ہوتے ہیں؟ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید نہیں ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے ان چیزوں میں غور و خوض کرنے سے۔ خواہ مخواہ کی ایک چیز پیدا کی جا رہی ہے کہ صاحب مجلس ہو رہی ہے
تو آپ اول وقت مجلس ہو رہی ہے، اگر اذان ہو گئی تو آپ پہلے اٹھ کر نماز پڑھیے جا کر. دیکھیے میں مسلسل عرض کرتا آیا ہوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومنین میں انتشار نہ پھیلے، تفرقہ نہ پھیلے. جس کا جی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو نماز پڑھے، جس کا جی چاہ رہا ہے مجلس میں بیٹھنے کو مجلس میں بیٹھے. مولانا افضل کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ نماز کی تاخیر کرنے کو منع کیا گیا ہے. دیکھیے نماز کی تاخیر اگر استخفافاً للصلاۃ ہو، اگر نماز کو سبق سمجھتے ہوئے ہو تو اس کو منع کیا گیا ہے. مجلس میں اگر آپ واعظ و نصیحت حاصل کر رہے ہیں، مجلس میں اگر عزاداری ہو رہی ہے، حتیٰ اگر آپ واعظ و نصیحت نہیں مل رہی، فضائل مل رہے ہیں، فضائل ایمان کی تقویت کا باعث ہے، گریہ بر سید الشہداء ثواب کا باعث ہے، حتیٰ آپ کو گریہ نہیں آ رہا، آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، اگر آپ کا نماز پڑھنا ایک خواہ چپقلش، تنازع، ناچاقی، انتشار کا باعث بنے گا تو ایسی نماز اول وقت مت پڑھیے، دیر سے جا کر پڑھیے. اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ مومنین کے درمیان افتراق نہ ہو. ہاں اگر بات قضا تک چلی جائے تو پھر یہاں پر کسی کو حق نہیں ہے. لیکن مجلس ہو رہی ہے، کوشش کریں، ہاں کوشش کریں کہ اذان کے وقت مجلس نہ ٹکرائے. مغرب کی اذان سے پہلے شروع ہو جائے، ختم ہو جائے. مغرب کی اذان کے فوراً بعد شروع ہو. مومنین سے کہیے گھر پر آ جائیں، وضو کی جگہ سجدہ دیجیے، جلدی جلدی مغرب کی نماز پڑھ لیں. مولانا نے کہہ دیا جلدی جلدی. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے صاحب خانہ کا گھر ہے، یہ مجلس ہے، نماز پڑھیے. اچھا یہ ساری باتیں جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی. دیکھیے جو بھی چیز غم سید الشہداء کو کم رنگ کرے اس کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن ایسی کوئی غلط چیز بھی عزاداری میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ائمہ ناراض ہوتے ہیں. مہندی نہیں نکلتی تھی، کربلا میں نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک. لیکن اگر کوئی مہندی نکال رہا ہے جناب قاسم کے لیے تو ایشو یہ نہیں ہے کہ مہندی نکالے یا نہ نکالے، ایشو یہ ہے کہ بے پردہ خواتین وہاں پر موجود ہیں یا باپردہ ہیں. ایشو یہ ہے کہ خبز کی کمائی سے مہندی نکل رہی ہے یا حرام کمائی سے. ایشو یہ ہے کہ مہندی اس تقدس کے ساتھ نکل رہی ہے جو جناب قاسم کا حق ہے، یا اس انداز سے نکل رہی ہے کہ دیکھنے والا سمجھے نہ جانے کون سا تہوار، کون سا فیسٹیول منایا جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیے نظر میں یہی بات صادق آتی ہے، فاقہ شکنی کیسے کی جائے، مجلس میں کھانا کیسے کھلایا جائے، جو کرنا ہے کریے، لیکن تقدس، وہ جو رنگ عزاداری ہے، وہ جو صبغہ عزاداری ہے، پتہ لگے کہ کسی غم کی محفل کا کھانا ہے. بہت سے حضرات کالے کپڑوں میں، بہت سے حضرات کالے کپڑوں میں نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے آفس سے آ رہا ہو، دفتر سے آ رہا ہو، لیکن اگر گھر سے آ رہا ہے تو یہ دستبستہ گزارش ہے کہ وہ کالی قمیص پہن کر آ جائے. ایک ماحول لگے، ایک چیز میں تبدیلی آئے. یہ کالے کپڑے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جیسے ہی کوئی اندر آئے ایک جھٹکا سا لگتا ہے، شعور کو، ادراک کو، ذہن کو جھنجھوڑتا ہے کہ کوئی ہے مسئلہ. لیکن یہی آپ 9 ربیع الاول کو آئیں گے انشاءاللہ، یہاں پر یہ سارا نظام بدلا ہوا ہوگا. ذہن کو ایک جھٹکا لگے گا کچھ ہوا ہے. یہ جو تبدیلی عالم بالا میں ہو رہی ہے نا 9 ربیع الاول کے بعد، سفر اور محرم میں جو ائمہ غمگین ہیں، اس تبدیلی کو اپنے گھروں میں لائیے. 9 ربیع الاول کے بعد اسی تبدیلی کو، جب امام خوش ہوئے اسی تبدیلی کو اپنے گھر میں لائیے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوال جواب ہے بچوں کے، اس کے لیے جہاں بھی یہاں بھی اس وقت میں ہوں 10 دن کے لیے. میرے بعد کوئی دوسرے عالم آئیں گے، مجھ سے پہلے جو کوئی اور عالم آئے تھے، اپنے بچوں کو لائیے، ان کے پاس آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھے سوال خدا کے لیے. اپنے بچوں کے سوالات کے گلے کو مت گھوٹیے، انہیں پوچھنے دیجیے. جب تک وہ پوچھیں گے نہیں ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. کربلا سے پہلے کیا تھا، خود کربلا کیا تھی، کربلا کے بعد کیا ہوا، ائمہ نے کیا کیا، فلسفہ کیا تھا، حکمت کیا تھی کربلا کی، گریے کا کیوں حکم دیا گیا ہے، ائمہ نے عزاداری کا حکم کیوں دیا ہے. ایک ایک چیز کربلا کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کو بچوں کو سوال کرنے کی عادت ڈالیے. دوبارہ آتے ہیں مولا کائنات کے خطبے کی طرف. سوالات ہوتے ہیں. مولا نے فرمایا فانظر ایھا السائل ما دلک القرآن علی صفتہ فأتم بہ واستضع بنورہ. اے پوچھنے والے جو تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، سوالات کر رہا ہے، پہلے سب سے پہلے دیکھ علی آج موجود ہے، کل نہیں ہوگا. تو علی بن ابی طالب جناب امیر ایک معیار بتا کر جا رہے ہیں ہم کو. اور کیا عظمت ہے یہ کہ دیکھیے اتنا عظیم الشان علم ہے کہ جس کا علم فرشتوں کے علم سے کہیں آگے ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو جو مجھ سے پوچھو ہمیشہ آ کر، کہیں اور مت جانا. یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ انسان معیار بتلا کر جائے. اگر میں آپ کو معیار بتلا دوں گا،
اچھے عالم کا معیار یہ ہے اور خود مجھ میں کوئی بھی خصوصیت ایسی نہ ہو تو میں ڈروں گا، میں کہوں گا صاحب مجھ میں خود وہ خصوصیت نہیں ہے، اگر میں نے معیار بتلا دیا تو کل یہ لوگ میری گردن پکڑ لیں گے، میرے آگے کھڑا ہونا بند کر دیں گے، سلام کرنا بند کر دیں گے، عزت ختم ہو جائے گی، تو میں لوگوں کو بیوقوف بناتا رہوں تاکہ میری دکان چلتی رہے۔ لیکن یہ حقانیت پر دلیل ہے معصومین کی کہ معیار بتلا کر کے کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس پورا کا پورا علم موجود ہے، لیکن تمہیں معیار بتلا کر جانے فانظر ایھا السائل ما دلک القرآن علی صفته فاتم به واستضع بدوره۔ اللہ کی جو صفت، اللہ کی جو خصوصیت، اللہ کے بارے میں قرآن جو تجھے بتلا رہا ہے تو اس صفت کو اپنا امام مان لے، اس کی پیروی کر اور اس کے نور سے نور حاصل کر۔ فما کلفک الشیطان علی علمہ، عجیب جملہ ہے، اور اگر شیطان تجھے کسی علم کے حاصل کرنے پر اکسائے، اس جملے کو سنیے گا ذرا، علم تو پسندیدہ چیز ہے نا، علم حاصل کرنے پر تو زور دیا گیا ہے نا، علم حاصل کرو گہوارے سے گوڑ تک، علم حاصل کرو کہاں جانا پڑے وہاں جانا پڑے، یہ فضیلت وہ فضیلت علم کی احادیث آپ حضرات کے پیش نظر ہیں۔ تو جب علم کی اتنی فضیلت ہے تو مولا کہہ رہے ہیں کہ شیطان فما کلفک الشیطان علی علمہ، اگر شیطان تجھے مجبور کرے، زحمت میں ڈالے کسی علم کے حاصل کرنے پر، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا علم تو آپ کی میراث ہے، علم آپ کے جد امجد حضرت آدم کی میراث ہے، علم رسول خدا کے وارث آپ ہیں، یہ شیطان کیسے مجبور کر سکتا ہے اس چیز کے پانے پر جو آپ کی میراث ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اب وہ میرے بچے سنیں، میرے نوجوان سنیں کہ جو بحثیں ہو رہی ہیں نا، یہ کالے کپڑے پہننے کا کیا فلسفہ ہے، یہ محرم سفر میں پکنک پر کیوں نہ جائیں، حرام ہے کیا، اگر موسیقی سننا تو صاحب ربیع الاول میں بھی حرام ہے، یہ زور کیوں دیا جاتا ہے محرم سفر میں، بہت اچھی بات ہے صاحب، محرم سفر میں نہ سنا تو کیا فائدہ ہوا، گانے نہیں سنے، رقص اور ناچ اور سرور نہیں دیکھا، یہ پورے سال کریے تب بات ہے۔ وہ امام حسین کے صدقے میں محرم سفر کو ہی اگر گانے نہیں سن رہا تو یہ امام کی برکت ہے کسی میں اتنی طاقت کہ اس نوجوان بچے اور بچی سے پردہ کروا سکے، گانوں کو چھوڑوا سکے، یہ امام کی برکت ہے، یہ امام کی طاقت ہے، امام کے غم کی طاقت ہے کہ محرم سفر میں جب ہماری بچی امام باڑے میں آتی ہے تو پردہ کر کے آتی ہے۔ امام حسین نے وہ کام کروا دیا جو کوئی نہیں کروا سکتا، کسی عالم میں طاقت نہیں، کسی مولانا میں ذاکر میں طاقت نہیں۔ تو دیکھیے یہ جو ہماری سوالات آ رہے ہیں نا، تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں، اچھا پہلے اس خطبے کو مکمل کر لوں پھر آتا ہوں اس طرف۔ مولا فرمانے فانظر ایھا السائل، دیکھ لے اے پوچھنے والے، اگر قرآن میں کوئی صفت خدا کی ہے تو اس کو اپنا امام بنا، اس کی پیروی کر، فاستضع بدورہ، اور اے پوچھنے والے دیکھ اس کے نور سے علم حاصل کر۔ فما کلفک الشیطان علی علم، اگر شیطان تجھے کسی علم کے حاصل کرنے پر زحمت میں ڈالے، یعنی کیا مطلب، بعض علم ایسے ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، بعض علم ایسے ہوتے ہیں کہ مولا فرما رہے، ایک تو یاد رکھنا، ان کے حصول کی طرف جانا، ان کو حاصل کرنا، ان کو پانا شیطان کی جانب سے آتا ہے، ہماری جانب سے نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے یہ بات تو مولا کائنات نے خطبہ اشباح میں واضح کر دی کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ جو تم کھوج لگا رہے ہو قرآن میں دیکھیں یہ کیا ہے، حدیث میں دیکھیں یہ کیا ہے، ہر بات مت سمجھنا کہ ہماری جانب سے آ رہی ہے، ہر بات مت سمجھنا کہ وہ علم جو تم جا رہے ہو وہ علم اچھا علم ہے اور تمہیں ہماری جانب سے تم پہ الہام ہو رہا ہے، پروردگار عالم نے تمہیں اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھو کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان اکساتا ہے جا کر حاصل کرو۔ جب شیطان اکسائے نا صاحب، وہ مولا کی ولایت ہی کیا جو شیطان کے سامنے ہار مان لے۔ شیطان اکسا رہا ہے، کہا اچھا مولا شیطان اکسا رہا ہے کیا کریں، کہا کہ دیکھو شیطان اکسا رہا ہے نا، اس کا بھی ہمارے پاس توڑ ہے، دیکھو جا کر اگر تمہیں رسول کی سنت میں وہ چیز مل جائے اور آئمہ کی ذات میں، آئمہ کی زندگی میں وہ چیز مل جائے، اگر تم نہ پاؤ جس علم کو شیطان حاصل کرنے پر اکسا رہا ہے، اگر تم رسول کی سنت میں نہ پاؤ اور آئمہ خدا کی زندگی میں نہ پاؤ، قرآن میں نہیں اس کا جواب، آئمہ کی زندگی میں کوئی جواب نہیں، رسول کی سنت میں اس کا کوئی جواب نہیں، ادھر سے تم جواب ڈھونڈ رہے ہو مل نہیں رہا، وہاں سے شیطان مسلسل اکسا رہا ہے کہ اس علم کو حاصل کرو۔ اب مومن کرے تو کیا کرے، اب یہ مولا کائنات کی ولایت ہے کہ مولا کی ولایت کے قربان کہ اس مقام پر بھی تنہا نہیں چھوڑا، حل بتا کر گئے۔
کیا حل بتایا؟ کہا کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرے شیعہ، تو مسلسل ڈھونڈ رہا ہے نا کہ تجھے شیطان اکسا رہا ہے اس علم کو، تجھے کہیں جواب نہیں مل رہا، قرآن میں موجود نہیں، حدیث میں نہیں، اہل بیت کی زندگی میں نہیں، 12 امام 14 معصومین کی زندگی میں نہیں، تو کرو تو کیا کرو؟ فَقِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا سوال کا جواب اللہ پر چھوڑ دو، اس سوال کا جواب اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ کیا مطلب ہے اللہ پر چھوڑ دو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جمعے کے دن ایک دعا ہے، فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی تسبیح پڑھی آپ نے یا تسبیح سے پہلے چھوٹی سی دعا ہے، وہ دعا پڑھنی ہے بغیر بات کیے ہوئے۔ جمعے کی نماز، صبح کی نماز پڑھی جمعے کے دن فجر کی، بغیر گفتگو کیے ہوئے آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم ما قلت فی جمعتی ہذہ من قول او حلفت فیہا من حلف او نذرت فیہا من نذر فمشیتک بین یدی ذلک کلہ۔ پروردگار، جو میں نے قسم کھائی، جو بات کی، جو وعدہ کیا، اس کو پورا نہ کر سکا، پروردگار اس کا علم تجھے ہے۔ فمشیتی بین یدی ذلک کلہ، پروردگار تیری مشیت ہے، جو میں نے قسم کھائی کہ یہ کام کروں گا، جو ارادہ کیا میں نے یہ کام کروں گا، جو نیت تھی میری، یہ سب میری نیتیں ہیں، میں نے قسم کھائی، میں نے وعدہ کیا، لیکن تیری مشیت سب پر حاکم ہے۔ فمشیتوں کا بین یدی ذلک کلہ، تیری مشیت ان سب پر حاکم ہے، میرے سامنے تیری مشیت ہے۔ فما شئت منہم ان یکون کان، تو جس چیز کو چاہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گی، میرے قسم کھانے سے نہیں ہوتا، میں کچھ کر لوں صاحب، میں یہ کام کر کے رہوں گا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ وما تشاء منہ لم یکن، اور جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہم فاغفر لی، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور پھر کہا اسی دعا میں کہ پروردگار، جس پر تیری رحمت ہے اس پر میری رحمت ہے، جس پر تو لعنت بھیجتا ہے اس پر میری لعنت ہے۔ یہ جو خطبہ اشوا میں مولا کائنات نے فرمایا نا کہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا علم اللہ پر چھوڑ دو، یہ دعا اسی کا تسلسل ہے۔ البتہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، الگ دعا ہے بالکل، میں کہہ رہا ہوں یہ اسی کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ دیکھو ہمارے جد مولا کائنات نے کیا کہا، جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا علم اللہ پر چھوڑ دو، نہ کہو صحیح ہے نہ کہو غلط ہے۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں صحیح ہونے کا تو کیسے کہہ سکتے ہو صحیح ہے، اور جب تمہیں پتہ ہی نہیں غلط ہونے کا تو کیسے کہہ سکتے ہو غلط ہے؟ تو دیکھو اس کا علم اللہ پر چھوڑ دو۔ جمعے کے دن کی دعا کا ترجمہ جا کر پڑھیے گا، فجر کی نماز کے بعد مفاتیح الجنان میں یہ جواب جائیں گے، صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے روز جمعہ کے اعمال، فجر کی نماز کے فوراً بعد جو دعائیں، اس میں یہ دعا ہے، پروردگار جس پر تیری رحمت اس پر میری رحمت، جس پر تیری لعنت اس پر میری لعنت۔ تو یہ پروردگار کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کھل کے لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ ہمارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا زیارت پہ گئے تھے کہیں پر کسی شہر میں امام کی زیارت کی تو کہاں پر وہاں نہ جانے کدھر، کیا بتاؤں کہ وہاں پر ایک قبر اور بھی تھی، ہم وہاں گئے عراق میں ایک قبر اور بھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی قبر ہے، تاریخ میں کچھ پڑھا ہے، لوگ کچھ کہہ رہے تھے۔ بھائی پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کا تو ہر عمل ولایت کے ذریعے ملکوت تک جاتا ہے نا۔ اگر ولایت کا مالک ہوگا یہ شخص تو آپ کی دعا لگ جائے گی، اگر ولایت کا مالک نہیں ہوگا تو دعا نہیں لگے گی۔ بغیر گھبرائے ہوئے قبر پر جائیے، جس کی بھی قبر ہو، نامعلوم قبر ہے، مجہول قبر ہے، یا آپ جانتے ہیں لیکن چلے گئے ہیں شرما حضوری میں، صاحب صلوات پڑھیے، دعا پڑھیے، فاتحہ پڑھیے اور کہیے پروردگار اگر تیری اس پر رحمت ہے تو میری بھی رحمت ہے، اگر تیری لعنت ہے تو میری بھی لعنت ہے۔ یہ پروردگار کی لعنت اور رحمت آتی کہاں سے ہے؟ پروردگار کی رحمت اور لعنت آتی کہاں سے؟ یہ آتی ہے ولایت کے ذریعے، یعنی پروردگار اگر میرا زمانے کا امام اس سے راضی ہے تو میری صلوات اس کو پہنچا دے، اور اگر میرے زمانے کا امام اس سے راضی نہیں ہے، اس پر لعنت بھیج رہا ہے، تو میری اس دعا کو لعنت میں تبدیل کر کے اسی قبر میں بھیج دے۔ معیار امام زمانہ کی مرضی ہے، معیار امام زمانہ کی حجت ہے، معیار امام زمانہ کی نظر ہے، معیار امام زمانہ کی رائے ہے، ان کا علم ہے۔ یہی تو مولا کائنات فرمانے فَقِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے علم کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اب یہ بات کر لی ہم نے، اب ذرا آئیے دیکھیے کیونکہ مولا کائنات کس انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو کچھ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں قد تسمى عالماً، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر علامت چھاپ لگا لیتے ہیں کہ ہم ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے حیدری حیدری محمد و آل محمد صلوات۔ قد تسمى عالما،
وآخر قد تسمى عالما، ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے لیکن عالم نہیں ہے. قد اقتبس جہائل من جہال و اضالیل من ضلال، اس نے جہالتوں کا ٹوکرا اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور گمراہیوں کا انبار لگا ہوا ہے اس کے پاس. مولا فرمانے قد تسمى عالما ولیس بہ، یہ عالم نہیں ہے. اقتبس جہائل من جہالیل و ضلال من اضالیل، اس نے گمراہیوں کا انبار لگا رکھا ہے، جہالتوں کا انبار اپنے پاس لگا رکھا ہے. وقد نصب للناس اشراکا، اس نے لوگوں کے لیے جال لگا کر رکھے ہوئے. من قول الزور والغرور، دھوکے اور غلط باتوں کے جال لگا کر رکھے ہوئے. تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ معیار بھی مولا کائنات دے رہے ہیں کہ دیکھو کرو تو کیا کرو. ہر شخص میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص بھی آپ کو آ کر اگر گمراہ کرے گا تو وہ یزید اور شمر کی بات کر کے گمراہ نہیں کرے گا، وہ حسین ابن علی کا نام لے کر گمراہ کرے گا، وہ مولا کائنات کا نام لے کر گمراہ کرے گا، وہ زیارت کے ذریعے گمراہ کرے گا. تو آدمی دیکھے کہ کس چیز کے ذریعے گمراہ ہونا چاہ رہا ہے. کوئی آپ کی محبت سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، کوئی آپ کے عشق ولایت سے غلط فائدہ نہ اٹھائے. پرکھا کیسے جائے؟ پرکھا جائے مفاتیح الجنان پر، پرکھا جائے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے، پرکھا جائے حلال و حرام کے ذریعے، پرکھا جائے کردار کے ذریعے، عمل کے ذریعے. عمل میں نے آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ دو چیزیں اہل بیت نے اس پر بڑا زور دیا ہے: صدق الحدیث و اداء الامانہ، بات سچی کرے اور امانت کو ادا کرے. مولا فرماتے ہیں دیکھو کبھی نماز روزہ انسان کی عادت ہو جاتی ہے اور جب عادت سے انسان ہٹتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے. نماز روزہ واجب ہے لیکن یہ عادت کی بنا پر رکھ رہا ہے. دھوکہ مت کھا جانا نماز روزے کے ذریعے. دیکھو بات سچی کرتا ہے یا نہیں، امانت کو ادا کرتا ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں نماز مت پڑھو، معیار جو ہے وہ دیکھو کہ یہ سچ بات کہتا ہے یا نہیں کرتا، امانت کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. مولا کائنات فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے سے جال لگا کر رکھے ہوئے، غرور کے، دھوکے کے اور زور، قول زور کے، غلط بات کے، جھوٹی باتوں کے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یفسر القرآن برأیہ ویعطف الحق علی آرائہ. فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنی ہوا اور ہوس کے مطابق تفسیر کرتا ہے، قرآن کو ہوا اور ہوس کے مطابق تفسیر کرتا ہے، اور جو بات بھی کرتا ہے اس کو اپنی رائے کی جانب موڑ کر لاتا ہے. کہتا ہے کہ اقف عند الشبہات وفیہا وقع ویقول اعتزل عن البدع وفیہا وطجع. مولا فرماتے ہیں کہتا یہ ہے کہ میں بدعت سے دور ہوں، اسی میں لوٹ رہا ہے. کہتا ہے کہ میں شبہات سے، شک والی چیزوں سے دور رہتا ہوں، اسی میں پڑا ہوا ہے. فالصورہ صورت انسان والقلب قلب و حیوان. فرماتے ہیں اس کی شکل انسانوں جیسی ہے، دل حقیقت میں جانور جیسا ہے. یا میت الاحیاء، یہ لوگ چلتی پھرتی لاش ہیں. معیار کیا ہے حق کا آخر؟ مولانا آپ نے نماز کو بھی منع کر دیا، روزے کو بھی آپ نے مسترد کر دیا. اب میں نے مسترد نہیں کیا. امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو دیکھنا ہے اگر کسی کو کہ کوئی کس مقام پر ہے، اس پر اعتماد کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. دیکھو صدق الحدیث و اداء الامانہ، کہ یہ امانت کو کس حد تک ادا کرتا ہے، بات کو کس حد تک سچا کرتا ہے، بات کتنی حد تک سچی کرتا ہے، زبان اس کی کیسی ہے، کردار کیسا ہے، امانت کے سلسلے میں کس طرح سے لوگوں کی چیزیں ان تک لوٹاتا ہے، معاشرے میں چلتا ہے تو کیا لوگوں کے حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ نماز روزہ کبھی کبھی عادت ہو جاتی ہے، اور اگر عادت کو انسان چھوڑے تو گھبرا جاتا ہے. یہ نماز پڑھتا تو ہے واجب کی نیت کر کے، لیکن در حقیقت اپنی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے. اس کا خدا کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ البتہ میرے تشریحی الفاظ تھے. تو کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اب دوبارہ آئیے معاشرے کی طرف. معاشرے میں کیا ہے کہ صاحب کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، حرام کام ہے. ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن گریا کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، محبت کرتا ہے اہل بیت سے. کیا فائدہ ہے اس گریے کا؟ بھائی دیکھیے یہی وہ چیز ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. احادیث میں کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ ان اللہ یبغض عبدا ویحب عملہ ویحب عملا ویبغض عبدہ. کبھی کبھی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ خدا ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ان کے کام سے محبت کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے کام سے نفرت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. جس دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہے، جس دل میں سیدہ کے بچوں کی محبت ہے، اس کی روح میں سیدہ کے بچوں کی محبت آ چکی ہے، پروردگار اس سے محبت کرتا ہے. لیکن جب یہ نماز چھوڑا ہے، اس کے کام سے نفرت کرتا ہے، اس سے نفرت نہیں کرتا.
بلند کریں سلوات. لا یزال العبد یفعل عمل اہل الجنہ یا یعمل عمل اہل الجنہ. انسان مسلسل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ لا یکون بینہ و بین الجنت الا شبرا واحدہ، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیعمل عمل اہل النار، ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت میں، یہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. اور کوئی شخص مسلسل پوری زندگی جہنمی والا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ایسا عمل کرتا ہے جو اسے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیتا ہے. ہمارے یہاں تو تاریخ موجود ہے نا، ابن ملجم ملعون مولا کائنات کے ساتھ جنگوں میں رہا، اگر رہتا ہمیشہ تو کہاں پہنچ جاتا؟ ایک ایسا کام کیا اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی. اور وہ کہ جو جنگ صفین میں مولا کے مد مقابل پر کھڑے تھے، جناب زہیر ابن قین، ایک ایسا کام کیا کہ گنج شہداء میں سید الشہداء کے پائے مبارک پر دفن ہیں، یعنی ہم کسی شخص کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتے، مگر یہ ایک مگر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے مگر یہ کہ اس کے بارے میں حدیث آئی ہو یا نص آئی ہو، کوئی روایت آئی ہو کہ یہ شخص ایسا تھا، اس کے بارے میں ہم حتمی رائے دے سکتے ہیں، ورنہ ہمیں حق نہیں ہے کسی کے بارے میں حتمی رائے دینے کا. یاد رکھیے، اپنی بڑی سے بڑی نیکی پر تکبر نہ کرے، بڑے سے بڑے گناہ پر مایوس نہ ہو جائے. مولا کائنات مومن کی صفت بتلاتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر روتا ہے، گناہوں پر استغفار کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹے، اور دوسرے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اس کی تعریف کرتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ برعکس ہے، ہمارے یہاں مسئلہ برعکس ہے. سب ماتم کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ماتم کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ نماز تو نہیں پڑھتے، روزہ تو نہیں رکھتے، خمس تو نہیں دیتے. ارے آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے اسی ماتم اور اشکوں کے ذریعے کل یہ خمس دینے لگ جائے، نماز بھی پڑھنے لگ جائے، خمس دینے اور روزہ کرنے لگ جائے. آپ کو کیا پتا عزیزان گرامی، ہمارے سامنے اس کی برائیاں ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی نیکی ہو جو ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہو. لا تحتمی علی اللہ. رسول خدا نے اس خاتون کو مخاطب کیا تھا نا مدینے میں، کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اے خاتون، اے عورت، اے بی بی، اللہ کے بارے میں اللہ پر کوئی حتمی فیصلہ لاگو مت کرو کہ یہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے. اب یہاں پر یہ بات آ گئی، مجھے کہنے دی، عجیب سلسلہ چل پڑا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں میں. یہ صاحب لکھا ہوتا ہے، ہمارے بچپنے تک میں لکھا ہوتا تھا، لڑکپن تک میں لکھا ہوتا تھا کہ ایصال ثواب کی مجلس. اب لکھا ہوتا ہے ٹھک سے پہلے جملہ برائے بلندی درجات. کیا کہنے صاحب، بلندی. لگتا ہے کہ سلمان فارسی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے یا جناب فضہ گئی ہے دنیا سے. برائے بلندی درجات یعنی درجے تو ان کے ہیں، بلندی درجات کے لیے آپ لوگ آئیے. حضور ہم اور آپ سب محتاج ہیں پروردگار کی مغفرت کے، اگر نہ ہو کرم ان 14 کا. اس غلط ٹرینڈ کو ختم کیجئے، اس غلط ٹرینڈ کو ختم کیجئے. ایک واقعہ سنا کہ مصائب کی طرف آؤں. آیت اللہ العظمیٰ مرجع تقلید جنہوں نے قم کے حوضے کی بنیاد ڈالی، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری. یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے، علم کے حوالے سے تو خیر میں کیا بات کروں، لیکن یہ وہ شخص تھے، یہ وہ صاحب تھے کہ جن کو موت کے بعد زندگی حسین ابن علی نے عطا کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک دوست تھا ان کا، بیٹھتے تھے، درس وغیرہ تدریس ہوتی تھی. خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے آ کر کے تم اتنے دن بعد مر جاؤ گے. اچھا، بہت بڑے عالم تھے، متقی، عابد و زاہد، ریاضتیں اور زیارت اور تقویٰ، پرہیزگاری. کسی فرشتے نے، کسی مخلوق نے آ کر کہا کان میں، آواز آئی کہ تم اس دن مر جاؤ گے. کہا ہم نے سنا ٹھیک ہے. اچھا، پریشان وہ ہو کہ جس نے گناہوں کا ٹوکرا لادا ہوا ہو. یہ لوگ تو ہمیشہ صبح سے جو اٹھے، نماز تہجد، ذکر، اذکار، اہل بیت کے علوم کی خدمت، زیارت، مومنین کی خدمت. اچھا، اسی طرح زندگی چل رہی ہے. بھائی کوئی فعل غلط ہوگا تو عبد الکریم چھوڑیں گے نا اس کو. جب صبح سے تہجد سے صبح ہو رہی ہے اور رات کو مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد علوم اہل بیت کا مطالعہ ہو رہا ہے، اب وہ فعل چھوڑا جائے جو غلط کر رہا ہو انسان. زندگی اسی طرح معمول کے مطابق چلتی رہی. ایک دم سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بخار آیا، بدن میں درد شروع ہوا، ناقاہت کا عالم، پسینہ بہہ رہا ہے. اور کہا کہ میرے پیروں سے دم نکلا، گھٹنوں سے دم نکلا، اور اس کے بعد پورے بدن سے دم نکلا. مجھے اچانک خیال آیا کہ مجھے ایک آواز آئی تھی، کہا تھا کہ تجھے موت آ جائے گی اس دن. کہا یہ وہی دن ہے. ایک دفعہ تمثل کیا. اچھا، یہ عبد الکریم حائری کون تھے یہ بھی سن لیجیے ذرا. آیت اللہ العظمیٰ. یہ نوحہ خان تھے.
یعنی جب یہ مجتہد تھے تو امام ابا قبا کے ساتھ انجمن میں نوحہ پڑھتے تھے. یہ بھی سن لیجئے تو یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں رہے. کہا کہ حسین ابن علی سے توسل کیا ایک دفعہ کہ ابن رسول اللہ میں نے ابھی آپ کے مذہب کے لیے کچھ کام نہیں کیا, ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں, درس دے رہا ہوں, کوئی کام ایسا کروائیے کہ آپ کی بارگاہ میں آؤں تو کچھ ہاتھوں میں لے کر آؤں. کہا اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا. پھر میں نے دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں میری روح کو قبض کرنے. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے حکم دیا ہے کہ اس کی روح کو قبض مت کرو. کہا کہ ہمیں حکم دے دیا جا چکا ہے اس کی روح کو قبض کرو. کہا کہ حسین ابن علی کا حکم ہے کہ اس کی روح کو قبض مت کرو, چھوڑ دو. حسین ابن علی کا نام سن کر فرشتے دوبارہ چلے گئے. کہا کہ اب جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو پورا بستر پسینے سے تربتر تھا اور میرے بیوی بچے بستر کے پاس بیٹھے ہوئے سر پیٹ کے ماتم کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں مر چکا ہوں. جب میں نے آنکھیں کھولی اور کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا, بھوک لگی, کھانا کھایا, بھلا چنگا بالکل صحت مند ہو گیا اور اب میں اٹھا. یہ عبد الکریم حائری ایسی شخصیت. ان کا بیٹا آیت اللہ العظمت شیخ مرتضیٰ حائری کہ جو حضرت حجت کی خدمت میں کتنی دفعہ پہنچے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات واضح ہے کہ حضرت حجت کی خدمت میں پہنچے اور خدا کے اولیاء میں سے ایک ولی اللہ. جب جائیں گے آپ لوگ تو مسجد بالا سر جو قم میں ہے وہاں پر ان کی قبر ہے عبد الکریم حائری کی, اور ان کے پائتی کی طرف ان کے بیٹے کی قبر ہے جو قالین کے نیچے دب چکی ہے, لیکن عبد الکریم حائری کی قبر موجود ہے, ابھی برجستہ قبر ہے. اپنے باپ کے بارے میں لکھ رہے تھے کوئی کتاب تو اپنے باپ کا نام لکھا. کہا کہ میرے باپ مغفور اللہ, یعنی وہ شخص جس کے گناہ بخش دیے گئے. ایک دفعہ میں رکا ٹھٹکا, میں نے کہا مجھے کیا حق ہے اپنے باپ کو کہنے کا کہ گناہ سارے بخش دیے گئے. ہو سکتا ہے میرے باپ کا کوئی گناہ ایسا ہو جو نہ بخشا گیا ہو. میں کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات لکھ رہا ہوں. اس لفظ کو کاٹا اور پھر یہ جملہ لکھا, خدا ان کے گناہوں کی مغفرت کرے. تو عزیزان گرامی, حدیث کا مسئلہ, یہ ولایت کا مسئلہ بڑا باریک ہے. آدمی اپنی اوقات پر زمین پر رکھ کے چلے, اپنے قدم کو ہواؤں میں نہ اڑے. کسی کے بارے میں ہمیں حتمی فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں میں گناہ کی ترویج نہیں کر رہا, اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جو شخص آ کر بیچارہ حدیث قصہ خلوص سے پڑھ رہا ہے, میری 50 سال 100 سال کی نمازوں سے شاید اس کو زیادہ ثواب مل جائے. حتمی فیصلہ ہم کسی کے بارے میں نہ کریں. مولا کائنات فرما رہے ہیں بھائی تمہارا حساب اس سے نہیں ہوگا, یہ اپنی قبر میں جائے گا, تم اپنی قبر میں جاؤ گے. فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ, جو شیطان تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اکسا رہا ہے, مجبور کر رہا ہے, اس علم کو حاصل کرنے میں مت جاؤ. دیکھو حدیث میں ہے, قرآن میں ہے, سنت میں ہے, اگر نہیں مل رہا فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا علم اللہ پر چھوڑ دو, یہ تمہارا حق نہیں ہے, اس کا ہم سے تعلق ہے, ہمارا علم اس کا ضامن ہے, ہمارا علم اسے اپنی ذات میں سموئے ہوئے ہے. تو یہ ایک مسئلہ بڑا, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین میں انتشار آ جاتا ہے, اختلاف آ جاتا ہے. یہ صاحب شب جمعہ کو 2 گھنٹے کھڑے ہو کر ماتم کر رہے ہیں, یہ دیکھیے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے. اچھا آپ کو پتا ہے کنسٹرکٹیو کام, آپ بتا دیجئے جا کر نا بیچارے کو. کسی میں ہے طاقت کہ جو ٹیلی ویژن اور کیبل پہ مغلظات آ رہی ہیں اٹھا کر انہیں علم کے پاس لا کر 2 گھنٹے ماتم کروائے؟ صاحب بقول ہمارے ایک دوست کے یہاں موجود بھی ہے, کہا کہ جب سالگرہ ہو رہی ہوتی ہے, اذان کا وقت آ جاتا ہے, اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا اول وقت نماز. جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی کے سامنے, اس وقت اول وقت نماز یاد نہیں آتی. یہ عزاداری بیچاری نے کیا قصور کیا, اور اس بیچاری نماز نے کہ جو مسلسل ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے کہ صاحب عزاداری افضل ہے, نماز افضل ہے. بھائی وہ بھی اہل بیت کی ہے, یہ بھی اہل بیت کی ہے, جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ میں کافی حد تک موضوع سے ہٹ گیا, لیکن اب آپ کا مجھ سے ایک رشتہ, ایک تعلق ہے. 7-8 دفعہ یہاں, بلکہ 7-8 اشرے آپ مجھ سے سن چکے ہیں. تو یہ سوالات ہیں آپ حضرات کے, اس کا جواب میں یہاں نہ دوں تو پھر کہاں دوں؟ اچھا یہاں کے بعد آپ پھر میرے ہتھے لگتے نہیں, یہ مسئلہ یہ ہے. تو پھر ایک درود ہے محمد آل محمد. تو یہ پروردگار عالم, اب کربلا کے حوالے سے ذکر ہو جائے. دیکھیے پروردگار نے جو قرآن کو نازل کیا, نبیوں کو نازل کیا, پروردگار نے کیوں نازل کیا؟ پروردگار عجیب انداز سے فلسفہ اور حکمت بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے رسولوں کو نازل کیا, ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو روشن معجزوں کے ساتھ. اچھا یہ کربلا کے حوالے سے بس ایک آخری بات, اور پھر 5-7 منٹ ہے میرے پاس اور پھر مسائل کی منزل کی طرف آؤں گا, اور پھر جو یہاں پر
آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، دعا لگ گئی آپ حضرات کی، پرسوں والی مشکل ختم ہو گئی ہے. تو دیکھیے پروردگار فرما رہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو نازل کیا بینات کے ساتھ. یہ بینات کیا ہیں؟ یہ بینات کھلے معجزے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائیں، ابو جہل اور ابو سفیان اور ابو لہب کی سمجھ میں بھی آ جائیں، اور ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی کی سمجھ میں بھی آ جائیں، کسی کو اس میں کوئی شک نہ رہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور ہم نے رسولوں کو جب نازل کیا کھلے معجزوں کے ساتھ، تو یہ معجزے لگتا ہے کافی نہیں تھے. پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا. کتاب کو جب نازل کیا تو میزان کو نازل کیا. کیوں میزان کو نازل کیا اور کتاب کو؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ رسول ہمارے معاشرے میں جا کر معاشرے میں عدل و انصاف کو برپا کر سکیں، لوگ عدل و عدالت کے ساتھ قیام کر سکیں، لوگ عدل اور عدالت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. لیقوم الناس بالقسط. عزیزو بڑی عجیب آیت ہے، اس کو یہاں اس کو توجہ سے ذرا سنیے گا. پروردگار فرما رہا ہے ہم نے معجزے عطا کیے. اگر معجزے کھلے ہوئے معجزے ہیں جو نبی کی نبوت کا ثبوت ہیں، تو پھر پروردگار نے کیوں کہا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ؟ ہم نے رسولوں کے ساتھ جہاں ان کو کھلے معجزے دے کر عطا کیا، ہم نے کھلے معجزے دے کر انہیں دنیا میں بھیجا، معجزات بینات بھیجا، روشن دلائل دے کر بھیجا. جب روشن دلائل دے کر بھیج دیا پروردگار تو نے، تو یہ کیوں فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ؟ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی نازل کیا. کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ دیکھو کتاب تک تم معجزات کے ذریعے آؤ گے، روشن دلائل کے ذریعے آؤ گے. یہ کتاب دستور زندگی ہے، آئین زندگی ہے. حق حیات جو تمہیں دے گی وہ یہ کتاب دے گی. کس طرح سے زندگی گزارو، آخرت اور دنیا میں کس طرح سے رہو، یہ تمہیں کس طرح سے آخرت کے لیے تیار کرے گی، دنیا کے لیے تیار کرے گی. اس میں دستور العمل موجود ہے. معجزات اس بات کا وسیلہ ہیں کہ تم کتاب تک آؤ. اچھا جب کتاب آپ کے پاس آ گئی، اگر میں آپ سے پوچھوں کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، آپ کے مولانا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیلف میں رکھی ہوئی ہے ہر ایک کے گھر میں. آپ کو نہیں پتا قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اس میں سارا دستور ہے. اگر سارا دستور موجود ہے، مولانا جو چیز آپ کو دیکھنی ہے چیک کر لیجئے، قرآن میں موجود ہے. اچھا کردار ہے، برا کردار ہے، سب قرآن میں آپ کو مل جائے گا کہ دیکھو حرام مت کھاؤ، اچھی بات کرو، گفتگو کیسے کرو، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرو، سب کچھ قرآن میں موجود ہے. عزیزو قرآن میں اگر موجود ہے اور قرآن آپ کے گھر میں ہے، یہ مسلمان قرآن کا بڑا احترام کرتا ہے، مسلمان قرآن کو چومتا ہے. لیکن دوسری چیز جو پروردگار نے یہاں پر اعلان کیا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ایک چیز ہے کتاب نازل کی، وَالْمِيزَانَ، ایک ترازو بھی نازل کیا. یہ کتاب تو موجود ہے شیلف میں. مسلمان سفر کے وقت ہوا لگاتے ہیں، دلہن رخصت ہوتی ہے اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چھوٹا قرآن ہے تعویذ بنا کر رکھتے ہیں. تو بھائی پروردگار نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے صرف قرآن نازل کیا تھا، تو میزان کو، ترازو کو بھی تو ڈھونڈیے نا آپ جا کر کے وہ ترازو کہاں کھو گیا جسے اس قرآن کے ساتھ نازل کیا تھا. یہ جو پروردگار اس ترازو کو اس کتاب کے ساتھ نازل کر رہا ہے، تو آپ کے گھر میں تو مجھے صرف قرآن نظر آتا ہے، مساجد میں قرآن نظر آتا ہے، یہ ترازو کہاں ہے؟ اور یہ کون سا ترازو ہے کہ جو اسے پروردگار عالم نے قرآن کے ساتھ نازل کیا؟ عزیزان گرامی دیکھیے، قرآن کو نازل جب کیا پروردگار نے تو اس انداز سے نازل کیا کہ اس میں جملے لکھے ہوئے ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں. یہ آیات سمجھی کیسے جائیں، پرکھا کیسے جائے، یہ آیات زندہ کیسے ہوگی؟ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ یاد ہے نا، ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہاہ. مولا ائمہ معصومین، اگر بھلائی کا ذکر کیا جائے، اگر نیکی کا ذکر کیا جائے، ابتدا آپ پر ہوتی ہے، اختتام آپ پر ہوتا ہے. اور جب نیکی کو کہیں پناہ نہیں ملتی، یہ جملہ بڑا بخدا عجیب ہے، جب نیکی کو کہیں پناہ نہیں ملتی تو وہ آپ کی ذات میں جا کر اس سے پناہ ملتی ہے. یہ نیکی کو پناہ نہیں ملتی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کو پناہ نہیں ملتی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سچ معاشرے سے رخصت ہو رہا ہے، کسی دل میں سچ نہیں ہے. حیا معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے، کسی کی ذات میں حیا نہیں. فرض کر لیجئے اچھائی، ایمانداری، امانت داری معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے. جب معاشرے سے رخصت ہو جائے نا، اور اگر امام معصوم موجود ہو، یاد رکھنا امام کی ذات میں جا کر ہر نیکی کو تلاش کرنا. جب ہر شخص اپنی روح اور اپنے نفس سے نیکی کو ٹھکرا کر باہر نکال دے تو یہ امام معصوم کی ذات ہے کہ جس کی ذات میں جا کر سچائی کو پناہ ملتی ہے، ایمانداری کو پناہ ملتی ہے، دیانت کو پناہ ملتی ہے، شجاعت، سخاوت، جود کو پناہ ملتی ہے. انسانی صفات کو اگر ہر انسان ٹھکرا دے، یہ امام معصوم ہے جو اپنی ذات میں ہر صفت کو زندہ کرتا ہے. حیات صفات انسانی کا مرکز ہے امام.
مولا کائنات کا خطبہ پڑھا نا میں نے ابھی آپ کے سامنے، فالصورت صورت و انسان والقلب قلب و حیوان، ان لوگوں کی صورت انسانوں جیسی ہے، دل جانوروں کی طرح ہے۔ جانور کا مطلب کیا ہے؟ زندہ جانور بھی ہوتا ہے، زندہ انسان بھی رہتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اب ان کو یہ مت دیکھو کہ دو پیروں پر چل رہے ہیں، زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، لکھنا پڑھنا آتا ہے، اگر یہ خصوصیات ہیں، یہ جانور ہیں، دیکھنے میں انسان لگتے ہیں، پھر یہ انسانیت جائے گی کہاں پر؟ یہ اشرف المخلوقات جائے گی کہاں پر؟ یہ خدا کی صفات کی خلافت کہاں پر معجزت ہوگی؟ مولانا قرآن میں ذکر تو ہے، ارے بھائی قرآن میں ذکر ہے، آیات زندہ کیسے ہوں گی، بینات کیسے ہوں گی، یہ آیات روشن کیسے ہوں گی؟ جب تک قرآن میں لکھی ہوئی آیات ہر ایک کے پاس ہے، یہ آیت کو روشنی کیسے ملے گی؟ آیت کو نور کیسے ملے گا؟ آیت کو نور ملے گا امام زمانہ کے ذریعے، مولا کائنات کے ذریعے، چھٹے پانچویں ساتویں آٹھویں امام کے ذریعے، ان کے ذریعے آیات کو زندگی عطا ہوگی، ان کے ذریعے آیات کو حق اور حقیقت عطا ہوگی، ان کے ذریعے آیات چلتی پھرتی نظر آئیں گی۔ تو یاد رکھیے قرآن کے ساتھ جو میزان اترا ہے نا، وہ میزان کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں قرآن کو اتار لے، جس کی ذات میں قرآن سما چکا ہو، وہ ہر کام کرے قرآن کی آیات کے مطابق کرے، بلکہ قرآن کی آیات زندہ ہو اس کے ذریعے۔ ہم زیارت آل یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک امین اللہ، السلام علیک، سلام علی آل یاسین، السلام علیک داعی اللہ و ربانی آیاتی، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ، سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ، اے آل یاسین آپ ہیں، السلام علی آل یاسین، السلام علیک یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے، یعنی وجود الہی تک پہنچنا ہے، امام کے ذریعے پہنچو، و دیان دینہ، پروردگار کے دین کو آپ برقرار کر کے رکھتے ہیں، وہ ربانی آیات ہی، اس جملے کو سن لیجئے ذرا، اس لفظ کو، ربانی آیات کا مطلب کیا ہے؟ ربانی، ربانی کس سے نکلا؟ رب سے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے پوسنے والا۔ ہم کیوں کہتے ہیں رب العالمین؟ پوری کائنات کو، جنت جہنم، فرشتوں، جانوروں، حیوانوں، پودوں، چرند پرندے درندے، پہاڑ گھاٹیاں درخت، لہلاتے کھیت، یہ صحرا تپتے ہوئے، تمام کی تمام چیزیں پروردگار ان کو وجود دے رہا ہے، ان کو پال پوس کر بڑا کر رہا ہے۔ اگر پہاڑ کی گہرائیوں میں عقیق پرورش پا رہا ہے تو رب وہی ہے، وہی سے پرورش دے رہا ہے۔ امام زمانوں کو سلام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ ربانی آیات ہی، اے امام اللہ کی آیتوں کو نشو نما دینے والے۔ کیا مطلب نشو نما دینے والے؟ اگر آیت یہ کہہ رہی ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر آیت یہ کہہ رہی ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو یہ جو نماز قائم ہوگی نا حقیقی معنوں میں، یہ جو سچائی آئے گی نا حقیقی معنوں میں، جو قرآن نے صفات انسانیہ بتلائی ہیں حقیقی معنوں میں، یہ اس وقت پرورش پائیں گی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ویزیبل اور ٹینجیبل ہوں گی، آپ انہیں لمس کر سکیں گے کہ جب امام معصوم کا وجود اس معاشرے میں آئے گا۔ جب تک وجود معصوم معاشرے میں نہیں ہے، آیات زندگی نہیں پا رہی۔ یہی بات کہا تھا نا، اب وہ کہنے دیجئے، بد پرہیزی کرنے دیجئے، جوش نے یہیں پر ایک بند ہے ان کا کہ قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر۔ حسین بن علی سے مخاطب ہے اور سید الشہداء سے اور مولا کائنات سے، قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر، یعنی پروردگار کی تجلیات کا جو محل ہے نا وہ ویران ہے۔ اچھا یہ بڑی جرت چاہیے یہ بات کہنے کے لیے، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے غدیر خم کے تالاب سے پانی پیا ہو، یہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا۔ قصر تجلیات، ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر، ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں تیرے بغیر۔ یہ جو رگ چل رہی ہے نا، رگے گردن جو زندگی دے رہی ہے، فرما رہے ظلمت کی ایک کرن ہے، اگر نہ ہو حسین اور علی کی محبت دل میں، تو یہ جو رگے جاں ہے نا، یہ اندھیرے کی ایک کرن ہے، یہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہی بات فالقلب قلب و حیوان و صورت صورت و انسان۔ سمجھ تو رہے ہو کہ تم انسان ہو، لیکن جوش فرما رہے ہیں، اور اسی خطبے کی مدد سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو رگ ہے نا، ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جہاں تیرے بغیر، یہ اندھیرا ہے پوری، یہ موت ہے، فنا ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہے سراسر۔ ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں، قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر، ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں تیرے بغیر، نامعتبر ہے عظمت انسان تیرے بغیر، اور گنگے کا ایک خواب ہے قرآن تیرے بغیر۔ آیات زندہ کیسے ہوں گی؟ گونگا اگر خواب دیکھے کیسے بتلائے گا؟ بیچارہ نہیں بتلا سکتا، آپ کہیں گے لکھ کے بتلا دے گا، لکھ کے تو بتلائے گا، اس لہجے کو کہاں سے لائے گا؟ جب آپ لکھتے ہیں درد ہو رہا ہے،
لکھ دیا آپ نے جملہ, میں کہوں گا اف کتنا درد ہو رہا ہے, اس لہجے کو کہاں سے لائیں گے؟ درود بھیجے محمد آل محمد. ربانی آیات ہی, تو یہ میزان جو ترازو ہے نا, تولا جائے گا. نماز اگر واجب ہے تو تولی جائے گی کس کے ذریعے؟ ولایت کے ذریعے. حج اگر واجب ہے تولا جائے گا کس کے ذریعے؟ ولایت کے ذریعے. جو چیز واجب ہے وہ اس ترازو کے ذریعے تولے گی, جو چیز حرام ہے وہ اس ترازو کے ذریعے تولے گی. قرآن کے ذریعے اگر تولنا ہوتا پروردگار کو تو یہ پروردگار کیا بیکار بیٹھا تھا جو قرآن کے ساتھ اس نے میزان کو نازل کیا اور اس شان کے ساتھ نازل کیا. کہا دیکھو سما اور فا کا فاصلہ بھی نہیں لائیں گے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, کتاب اور قرآن کو ساتھ ساتھ نازل کیا ہے, میزان کو جدا شے نہیں ہے. اسی قرآن کو تولنے والی چیز کا نام میزان ہے. اسی قرآن کو تولنے والی چیز کا نام میزان ہے. اب ذرا آئیے کربلا کی طرف. جو کربلا میں مصائب آئے, مصیبتیں آئیں, یہ متصل کرنے کے لیے ہے آپ کو. یہ گریہ اوزاری, یہ عزاداری متصل کرنے کے لیے کس سے؟ میزان سے. حسین ابن علی نے کیا کیا؟ خط فاصل کھینچی. کیسے کھینچی خط فاصل؟ کس کے درمیان خط فاصل کھینچی؟ کہا کہ دیکھو قرآن تو ہر ایک کے پاس مل جائے گا, وہ میزان کہاں سے ڈھونڈو گے؟ یہ وہ میزان مل رہا ہے ہمیں کہ دیکھو کربلا تک آ جاؤ, پریشان مت ہو. نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا, تم کربلا تک آؤ. اس کے بعد تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ صرف عبادات منظور خدا نہیں ہے, صرف اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکانا خدا کا مقصد نہیں ہے. ماتھے کو ٹکاؤ میزان کے ساتھ. یہ میزان کی لکیر سید الشہداء بنا رہے ہیں, یہ میزان بتلا کر جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ہیں میزان. اور اس میزان کو پروردگار نے جو بتلایا, حسین ابن علی نے اس میزان کو سمجھانے میں کس حد تک کتنی تگ و دو کی ہے, کیا کوششیں کی ہیں. کہ جو قربانیاں نا, کسی اہل دل نے کہا, کسی بزرگ نے کہا کہ دیکھیے سید الشہداء کو جو جو زخم لگا ہے نا, اور شہزادوں نے جو جو قربانیاں دی ہیں, اور شہزادیوں نے جو جو مصیبتیں اٹھائی ہیں, وہ ہمارے لیے. کیا مطلب؟ اس بات کو سمجھ لیجئے. کبھی مسائل پڑھے جاتے ہیں تو آہوں اور سسکیوں کے شور میں بعض باتیں رہ جاتی ہیں, لیکن یہ اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا, ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس بات کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں, کہ جس کا دل انصار کی قربانیوں سے نہ پسیجے, جس کا دل حسین کے ساتھیوں کی قربانی کی وجہ سے موم نہ ہو, حسین تک نہ آئے, علی بن ابی طالب تک نہ آئے, تو پھر اب بنی ہاشم کی قربانیاں. یہ حسین کس کو بتلا رہے ہیں؟ کہ خدا کو نہیں پتا تھا پروردگار اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جس کی خصوصیت یہ ہے, چاہتے تھے کہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے کہ دیکھو علی اکبر تھے کیا, میں نے علی اکبر کی قربانی دی ہے, عباس کی قربانی دی ہے, اون محمد کی قربانی دی ہے. یہ قربانیاں دی ہیں کس وجہ سے؟ تاکہ ہم تک دین پہنچ جائے, ہم تک توحید, رسالت, امامت پہنچ جائے, ہم اس میزان تک پہنچ جائیں جو میزان رسول خدا حسین ابن علی کے جد یہاں لے کر آئے تھے. ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ جو مرحلہ میزان ہے متصل ہو جائیں حسین ابن علی سے. حسین کو جتنے زخم لگے ہماری وجہ سے لگے. امام کا ایک عہدہ یہ ہے کہ جب بلا آ رہی ہوتی ہے تو امام اپنی ذات پر اس بلا کو دیتا ہے. ساتویں امام کے بارے میں روایات اور حدیث ہیں موجود کہ کوئی تو زخم ایسا ہوگا کہ تم سن کر حسین کی طرف آ جاؤ گے, اور اگر تم قتل کو سن کر بھی تمہارا دل نہ پسیجے تو شاید کربلا سے کوفے, کوفے سے شام تک کا سفر تمہارے دل کو موم کر دے. علی اکبر کی قربانی شاید تمہارے دل کو موم کر دے, عباس کی قربانی تمہارے دل کو موم کر دے. بس ایک دفعہ وہ وقت آیا, اب دیکھیے شہزادے کا نام آیا, مجھے یہ مصائب پڑھنے دیجیے. اب جب ایک وقت وہ آیا کہ علی اکبر کو حسین ابن علی نے میدان کی جانب بھیجا, اب کہا پروردگار اب اس کو بھیج رہا ہوں. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا. پروردگار اس کو بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ رسول سے شباہت رکھتا تھا. وَكُلَّمَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ, ہم اہل بیت کو جب اپنے نانا کی زیارت کا شوق آتا تھا نا, جب زینب کا دل گھبراتا تھا کہ نانا کی زیارت کرے, تو ہم جا کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. میں کہوں گا 10 بستہ مولا کی خدمت میں, مولا ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ ام لیلا کا چاند, یہ چاند سی صورت اب یہ مٹی میں مل جائے گی. علی اکبر جب گزرتے تھے نا مدینے کی گلیوں سے, تو مقاتل میں لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں سے جب گزرتے تھے تو لوگ کبھی کبھار چھتوں پہ چڑھ کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. مجھے بتائیے کہ جو نوجوان شہزادہ
اس قدر خوبرو اور نورانی ہو کہ لوگ ٹھٹک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگے، تو مجھے اب آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ ماں کو کتنی محبت ہوگی ایسے بیٹے سے، پھوپھی کو کتنی محبت ہوگی ایسے بیٹے سے، حسین ابن علی کو کتنی محبت ہوگی ایسے بیٹے سے. بس ایک دفعہ میدان کی جانب روانہ کیا، علی اکبر نے حملہ کیا، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، رہوا کی راسوں کو موڑا دوبارہ خیام کی طرف. حسین نے پوچھا بیٹا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا کہ بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجهدنی، بابا پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے، یہ زرہ کی گرمی تکلیف دے رہی ہے. فہل الی شربۃ من الماء سبیل، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ حسین نے عجیب کام کیا، آگے بڑھ کر اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھ دی. شیخ عباس قمی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جنگ صفین ہوئی، محمد حنفیہ نے حملہ کیا، حملہ کر کر واپس آئے، مولا کائنات قلب لشکر میں تھے، مشکیزہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے محمد حنفیہ کو پانی پلایا اور بچا ہوا پانی محمد کی زرہ پر ڈالا. بیٹے نے پریشان ہو کر پوچھا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا حملہ کر کے آیا ہے، دھوپ کی شدت ہے، گرمی ہے، میں چاہتا ہوں تیرا بدن ٹھنڈا ہو جائے. میں کہوں گا مولا کائنات یہ آپ کا محمد ہے اور وہ حسین کا محمد ہے جو علی اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے. علی اکبر نے مشکیزے کا سوال نہیں کیا تھا، پانی کے ایک گھونٹ کا سوال کیا تھا. میدان کی جانب بھیجا، ایک تیر آ کر لگا، ایک ظالم نے نیزہ کا وار کیا. اس تیر اور نیزہ کا کیا لگنا تھا کہ بدن سے بھل بھل خون بہنے لگا. اب شہزادے کی ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں حمائل کر دیے، ہر طرف سے حملہ ہوا. ام لیلہ کا چاند گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، جیسے یہ شہزادہ زمین پر گرا آواز دی یا ابتا ادرکنی، بابا علی اکبر کا سلام لو. حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا، دوڑتے ہوئے علی اکبر کے پاس آنا چاہتے تھے. ناگاہ ایک پتھر سے ٹھوکر لگی، حسین زمین پر گرے اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کی لاش پر آئے. عجیب جملہ کہا، فوضع خدہ علی خدہ، اکبر کے رخسار پر اپنا کبھی دایاں رخسار رکھتے ہیں، کبھی بایاں رخسار رکھتے ہیں، نہ جانے کیا محبت ہے. ایک جملہ کہا، یا علی علی دنیا بعدک الافا، علی اب تیرے بعد زندگی میں مٹھاس نہ رہی. بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، علی اکبر کی لاش کو لے کر خیمے میں جاؤ. لاش کو لے کر گئے، گنج شہیدہ میں شہزادے کی لاش کو رکھا. ایک معظمہ برقع پوش مقتل خیمے سے باہر نکلی، اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا. لشکر یزید کا راوی کہتا ہے میں نے کہا یہ معظمہ کون تھی برقع پوش؟ کہا تو نہیں پہچانا، یہ فاطمہ اور علی کی بیٹی زینب تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا شہزادی زینب، آپ سے علی اکبر کا زخمی بدن نہیں دیکھا گیا. گنج شہیدہ میں لاش آئی، آپ خیمے سے باہر نکل آئی. حسین آگے بڑھے، بڑی محبت سے زینب کا بازو تھاما، پیار سے خیمے کے اندر لے کر گئے. تسلی دی ہوگی، میں کہوں گا مولا حسین کاش 11 محرم کی ظہر کے وقت آتے کربلا میں، جب آپ کی دکھیاری بہن آپ کے جسد سے لپٹی ہوئی ماتم کر رہی تھی. کوئی بھائی نہ تھا جو پیار سے زینب کے بازو کو پکڑ کر اٹھاتا. ہاں اٹھایا گیا، تازیانوں کے ذریعے اٹھایا گیا. انشاءاللہ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما أهمنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين. پالنے والے ہماری سزاداری کو جناب سیدہ اور امام زمانہ کے لیے باعث تسلیت و تعزیت قرار دے. پروردگار اس سزاداری کو امام زمانہ اور جناب سیدہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما. جو مومنات یہاں ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر وہ تنگ دست ہیں، نادار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان حال ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو لوگ زیارات کے لیے گئے ہوئے ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ، قبولیت زیارت کے ساتھ ان کو ان کے وطن کی طرف لوٹا دے. ان کے گھر والوں کی ان کی غیر موجودگی بھی حفاظت فرما. قرآن اور رسول خدا کے دشمنوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. ہمیں امام کے انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دفعہ ہم نے ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے تمام مرحومین و مرحومات
جملہ مرحومین مرحومات اور قبلہ مولانا سید ہاشم رضا جعفری مرحوم جو اس ممبر کی خدمت کرتے تھے ان کے لیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد.